السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل مناز وتھ کچن۔ میں آج اپنے کچن میں کوئی بھی کوکنگ کی چیز نہیں بنا رہی، بلکہ آج میں بات کروں گی بڑھتی ہوئی مہنگائی کی، جس نے چاروں ہی اطراف لوگوں کے لیے مشکلات کو پیدا کر دیا ہے اور لوگ ہاتھ پھیلانے پر اور جرائم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پہلے شاید روٹی سستی لگتی تھی، لیکن اب میں یہ کہوں گی کہ موت سستی اور روٹی مہنگی لگتی ہے۔ تو میں نے ایسا کیوں کہا اور لکھا، اس بات سے آپ بھی میری یقیناً اتفاق کریں گے۔ آج جو میں نے ویڈیو بنائی ہے وہ میری ہی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے، اور آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میرے ہسبینڈ جب آفس سے گھر آئے تو انہوں نے مجھے دل کو بہت دکھی کر دینے والی بات بتائی، جس سے میرا دل بہت دکھا اور سن کر میری آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ ان کا لہجہ بھی بہت دکھی اور افسردہ تھا، ماتھے پر پڑی شکن اور آنکھوں کی نمی لفظوں میں لرزراہٹ گواہی دے رہی تھی اس بات کی کہ آج جو انہوں نے دیکھا یا سنا وہ دکھی کر دینے والی کسی فلم یا ڈرامے کا پس منظر نہیں تھا، بلکہ حقیقت پہ مبنی ایک مثال تھی جس کو دیکھ کر ہر شخص کا دل لرز جائے۔ ساری حقیقت سننے کے بعد بھی میرے ذہن میں ایک لفظ آیا جس کے بعد میرے دل نے کہا، روٹی مہنگی اور موت سستی لگتی ہے یہاں۔ تو جو دیکھا وہ یہ حقیقت تھی کہ ایک آٹے کا ٹرک آیا اور اس کے آنے سے پہلے ہی وہاں پہ سینکڑوں لوگ موجود تھے۔ وہ لوگ کسی شادی یا جلسے یا پارٹی کے لیے نہیں بھاگ رہے تھے، بلکہ وہ سینکڑوں ہزاروں لوگ اپنی پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ایک ابھرتے ہوئے ٹرک کے پیچھے زاروں قطار بھاگ رہے تھے۔ اس میں بھاگنے والے سارے لوگ نوجوان اور ہٹے کٹے ہی نہیں تھے، بلکہ جوان، بچے، بوڑھے اور ترس آنے کے قابل بوڑھی مائیں اور بوڑھے باپ شامل تھے۔ یہ ٹرک کے پیچھے بھاگنے والے لوگ بے مقصد دوڑ نہیں لگا رہے تھے، بلکہ ان کی دوڑ غربت، مہنگائی اور افلاس کی وجہ سے تھی۔ یہ آگ میں جلنے والے لوگ تپتی دھوپ اور ٹریفک کو مد نظر رکھے بغیر اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کانٹوں کے راستے پر بھاگ رہے تھے۔ مقصد، مدعا اور ریزن کیا تھی بھاگنے کی؟ صرف ایک آٹے کا کٹا، اور وہ بھی نہ کوئی بغیر پیسوں کے مل رہا تھا اور نہ ہی اس کو کوئی خیرات میں تقسیم کر رہا تھا، اور نہ ہی کوئی کروڑوں روپیہ معصوم عوام کا کھانے والی حکومت وہاں پہ موجود تھی اس تقسیم کے لیے، بلکہ میں یہاں پہ یہ کہوں گی کہ عوام کا گوشت نوچ نوچ کے کھانے والی حکومت کا کوئی ایک فرد بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا جس سے خود کے کروڑوں اربوں کے گھر کو تعمیر کرایا ہوا ہو، بلکہ ایک نہیں، اس مالیت کے کئی گھر اور گاڑیوں کی کوئی تعداد نہیں۔ مہنگی سے مہنگی ترین گاڑی لینڈ کروزر مرسڈیز میں بیٹھنے والے اور مہنگی ترین گھڑی پہننے والے، جس کی مالیت شاید اتنی ہوتی ہے کہ شاید غریب آدمی اپنا عالیشان گھر بنوا سکے، اور برانڈڈ سوٹ بوٹ اور ایک بٹوا بھی لاکھوں روپے رکھنے والے ایسے کسی حکومتی شخص کو بیچاری معصوم غریب عوام پر ترس نہیں آیا تھا کہ وہ بھوک اور مہنگائی سے پریشان عوام کو اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے اپنے کچھ مال اور حصے کو۔ ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ آٹے کا وہ کٹا دکان سے کچھ پیسوں میں کم مل رہا تھا۔ بس چند پیسے کم ہونے کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اس ٹرک کے پیچھے دوڑ لگا رہے تھے۔ اس بھگدڑ میں ایک مزدور 6 بچوں کا باپ دب کے مر گیا، جان کی بازی ہار گیا۔ کیا ہوا؟ ایک روٹی مہنگی اور اس کے لیے جان کو دینا سستا پڑ گیا تھا۔ روٹی مہنگی اور موت سستی ہے یہاں۔ نہ جانے کتنے اور مزدور ایک آٹے کی 2 روٹی کے حصول کے لیے ذلیل ہو رہے ہوں گے، مر رہے ہوں گے۔ سرکاری گوداموں میں گندم بھری پڑی ہے۔ کہاں ہے پاکستانی حکومت کا کردار؟ کیا کسی قیادت کا یا قیامت کے آنے کا انتظار ہے؟ کھانا بھی غریب آدمی کی دسترس سے باہر ہو گیا ہے۔ مہنگائی کی چکی میں پسنے والا انسان مرے گا نہیں تو کیا کرے گا؟ کہاں گئے ہمارے احساسات، جذبات؟ انسانیت کو ہم نے روند کے رکھ دیا ہے، کچل دیا ہے۔ سینکڑوں سفید پوشوں کو مہنگائی کی تلوار سے ختم کر دیا ہے۔ کیا ہمارا مذہب ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم حکمران ہو جائیں تو عوام کے وجود سے کھال بھی کھینچ لیں؟ عوام کے اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سانس لینے پہ بھی ٹیکس لگا دیں اور اپنی آسائشوں
اور عیاشیوں کے لیے غریب عوام کو نوچ نوچ کر کھا جائیں؟ کیا ہمارا اسلام ان تمام چیزوں کی اجازت دیتا ہے کہ ہم ناپ تول میں کمی کریں، جھوٹ بولیں، غداری کریں، رشوت لیں، غلط بیانی کریں، غلط کام کریں، بے حیائی کو پرموٹ کریں اور شرافت کو دفن کر دیں؟ کیا ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ایک لیڈر 3 لاکھ کے جوتے پہن کر غریب عوام اور معصوم بچے جن کے پاؤں میں چپلیں تک نہیں ہیں ان کے درمیان کھڑے ہو کر یہ بات بڑے وثوق سے کہتا ہے کہ تمہاری کفالت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں، تمہارے ولی اور وارث ہم ہیں؟ اس آدمی کو یہ کہنا زیب دیتا ہے؟ اور کیا ہمارا مذہب اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حکمرانوں کی ایک عام سی پارٹی میں ہزاروں قسم کے کھانے رکھے جائیں اور ایک غریب مزدور 1000 روپے کی آٹے کی بوری کے پیچھے اپنی جان دے دے، اپنی جان کو ختم کر دے؟ کیا حکمرانوں کو ذرا ترس نہیں آتا، ذرا رحم نہیں آتا قسم قسم کے کھانے کھاتے ہوئے کہ ہمارے ملک کے ہزاروں گھر ایسے ہوں گے جہاں چولہا تک نہ جلا ہوگا، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جہاں ایک وقت کھانا کھایا گیا ہوگا اور 2 ٹائم بھوک کو صرف پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اور مہنگائی کی وجہ سے برداشت کیا ہوگا؟ تو اس بھوک کو برداشت کرنے والے کے لیے تو بہت بڑا اجر ہے، لیکن جو لوگ انہیں بھوکا رکھنے کا سبب بنے ان کے لیے کیا ہے؟ کیا وہ خود نہیں جانتے؟ برانڈڈ سوٹ بوٹ پہننے والوں، بڑی بڑی گاڑیوں میں پھرنے والوں اور بڑے بڑے محلوں جیسے گھروں میں رہنے والے لوگوں، یہ سن لو، جان لو، ڈرو خدا سے، خدا کے قہر سے۔ جب تمہارا وقت آ جائے گا، سانس تمہارا ساتھ چھوڑ دے گی، تمہارا وجود تمہارا نہ ہوگا، اتنے بے بس اور بے سہارا نظر آؤ گے تم۔ دنیا میں تو تم انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے، اور جب دم نکل جائے گا تو تمہاری اتنی سکت بھی نہ ہوگی کہ تم اپنے اوپر بیٹھی ہوئی ایک مکھی کو ہی ہٹا سکو۔ اور ڈرو اس وقت سے جب تمہاری موت واقعہ ہو۔ آج برانڈڈ لباس پہننے والوں، پتہ نہیں کل کفن تمہیں نصیب ہو یا نہیں ہو۔ یہ سوچ لو، جہازوں میں اور بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کرنے والوں کے 4 پائی والی ڈولی میں ہی سفر آخر کی طرف جانا پڑے گا اور تمہیں لے جایا جائے گا۔ محلوں اور بنگلوں میں رہنے والوں، یہ سوچ لو کہ ٹھکانہ 100 گز کا محل یا ماربل اور شیشوں سے بنا بنگلہ یا کوٹھی نہیں بلکہ مٹی کا ڈھیر قبر ہوگی۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں اپنی اوقات اور حیثیت کے مٹی سے بنائے گئے تھے اور مٹی میں ہی دبا دیے جائیں گے؟ میں بولتے بولتے کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گئی تھی۔ اب میں آخر میں اس مزدور کے لیے جو ایک روٹی کے حصول کے لیے جس نے اپنی جان دے دی کچھ کہنا چاہوں گی۔ بھاگا تھا روٹی کے پیچھے پیٹ کی آگ بجھانے، دبوچ لیا تھا مہنگائی کے طوفان نے، نکل ہی نہ پایا تھا اس ہجوم سے جہاں لوگ چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے ایک کٹا ہمیں دے دو، ایک کٹا ہمیں بھی دے دو۔ افراتفری اور پریشانی کا عالم تھا، یہ حکمرانی زمانہ بڑا ظالم تھا۔ دعا کری خدا سے بلا لے یہ نکال دے یہاں سے، دبتا چلا گیا لوگوں کے ہجوم میں، آیا تھا جس مقصد کے لیے وہ بھی نہ ہوا تھا پورا۔ اس کو پورا کرنے کے لیے جان پوری ہو گئی اور روح پرواز کر گئی۔ نہ روٹی ملی نہ آٹا ملا، اس لیے یہاں روٹی مہنگی اور جان سستی لگتی ہے۔ کہنے کو بہت ہی کچھ ہے، لیکن آخر میں حکومت سے التماس کروں گی، غریب عوام کے ساتھ ایک دن گزار کے دیکھیں، آپ کو زندگی کی اصل حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو صحیح لیڈر عطا فرمائے، اچھا لیڈر عطا فرمائے جو واقعی ہماری قوم کو سدھار سکے۔ اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ہمارے ہاں بھیگا بھیگا سما جیسی ویڈیوز تو بہت جلدی شیئر اور وائرل ہو جاتی ہیں، لیکن یہ تمام پوری قوم کی آواز ہے، تو اس ویڈیو کو بھی آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا، اور کر دیجیے گا میرے چینل کو سبسکرائب، اور اپنی رائے کا کھل کے اظہار کیجیے گا کمنٹس باکس میں۔